کسی بھی شخص کے آنے کی سیلیبریشن آپ تبھی کریں گے جب اس شخص کے آنے کا کوئی فرق پڑا ہو، کوئی کنٹریبیوشن ہو اس کی، کوئی اس کا امپیکٹ ہو دنیا میں، کوئی اس کے آنے سے ڈفرنس پڑا ہو، تبھی تو اس کے آنے کی بات کریں گے نا، تبھی تو اس کے جانے کے بعد اس کی کتابیں لکھیں گے نا، اس کی صفات کا بیان ممبروں پر چڑھ کے ہوگا اور دنیا والے اس کی سیلیبریشن کریں گے، جشن منائیں گے۔ چائنا کے اندر ایک بندہ آیا تھا، اس نے سوئی ہوئی قوم کو اٹھایا اور معاشی ترقی کی شاہراہ پہ ڈال دیا، دیکھو کتنا جشن کرتے ہیں۔ ادھر ترکی میں بھی ایک آیا تھا، پاکستان کے اندر بانی پاکستان کو ہم سب جانتے ہیں، اور کسی کے گھر 4 بیٹیاں ہوں اور بیٹا پیدا ہو جائے، مجھے بتائیے وہ اپنے اس بیٹے کی پہلی سالگرہ اس کو احتشام کے ساتھ منائے گا؟ مزدوروں کا عالمی دن نہیں منایا جاتا؟ محبت کا عالمی دن منایا جاتا ہے؟ ایئرپورٹ کے اوپر ہوائی جہاز جب ایجاد ہوا تھا اس کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے۔ ہر کام تو ہو رہا ہے، سیلیبریشن تو ہو رہی ہے، تو جب بھی کوئی بڑا بندہ اس دنیا میں آیا اس کی سیلیبریشن کی جاتی ہے، اور جس دن رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی، بتائیے کیسی سیلیبریشن ہونی چاہیے؟ آپ کے آنے کا امپیکٹ کیا ہوا؟ امپیکٹ سنو، آپ کا اس زمین پر جو ولادت باسعادت ہوئی۔ تھامس کارلائل لکھتا ہے پور شیفرڈ رومنگ ان دا ڈیزرٹ، غریب چرواہے اس صحرا میں آوارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ وہ عرب 1/3 تھا پورے یورپ کا، سینڈوچ ہوا ہوا تھا۔ they were not assets, they were liabilities۔ کوئی دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا ان کی طرف۔ ماں سے وطی کرنے والے، ننھی بچی کو دفنا دینے والے، ان کی طرف کون دیکھے گا؟ انسانیت چھو کر بھی نہیں گزری تھی ان کو۔ سکندر آیا تھا وہاں، دیکھا تک نہیں۔ رومنز گزرے تھے، کون لوگ ہیں یہ، دیکھا تک نہیں۔ ان کے ارد گرد بڑی سلطنتیں تھیں، کوئی ان پر حملہ بھی نہیں کرتا تھا کہ ان کو لے بھی لیا تو ہمیں ہی وقتہ پڑنا، ان کو کیا لے کے کرنا ہم نے۔ یہ حالات تھے اس سرزمین کے۔ اور پھر اسی جگہ پر 12 ربیع الاول کو کن کی ولادت ہوئی؟ unnoticed became world notable۔ وہ عرب جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف ہو گئی ہیں۔ far behind standing at the front، وہ جو سب سے پیچھے تھے سب سے آگے آگے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یہ جہالت و سفالت کے اندھیرے ڈوب گئے، فاران کی چوٹی سے وہ نور چمکا کہ ہر طرف اس نور کی کرنیں بکھرنے لگی۔ میرے آقا نے دین رحمت دیا، سوچتے اور سنتے چلے جاؤ۔ جب بھی میں آپ سے پہلی بار ملوں گا کیا کہوں گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دین کے اندر ملاقات کی ابتدا رحمت کی دعا سے ہو، بتاؤ کیسا دین ہوگا وہ؟ موتا کی جنگ میں جب حضور نے بھیجا، فرمایا صحابہ کو درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، درختوں کے نیچے بولو براز نہیں کرنا، مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن پیچھے جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، اس وقت میں خواتین بھی نماز پڑھا کرتی تھی پیچھے، کہا مجھے خیال آتا ہے کہ اس کی ماں کے دل میں کیا ہوگا، نماز میں چھٹی کر دیتا ہوں۔ جانور کے چہرے کو مارنا نہیں ہے، بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا، ایک جانور کے سامنے کسی کو ذبح نہیں کرنا۔ فرمایا جس کسی نے کسی آدمی کے قتل میں آدھے جملے کے برابر بھی مدد دی وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بتائیے یہ جملے دنیا کو کھویا ہوا امن سکون نہیں دلا رہے؟ میلاد کون منائے گا؟ میلاد وہ بوڑھا شخص منائے گا جب بوڑھوں کو اکٹھا کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا تھا، جب بوڑھے خود اکٹھے ہو جاتے تھے اور جنگل میں چلے جاتے تھے کہ ہمارا معاشرے میں اب کوئی مقام نہیں ہے۔ نبی پاک کا میلاد یہ بوڑھے منائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ ایک بوڑھا شخص داخل ہوا دربار عالی میں، اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی، جگہ نہیں دے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک وفد آیا حضور کی بارگاہ میں، ایک نوجوان کھڑا ہو کے کلام کرنے لگا۔ حضور نے کہا ٹھہر جا، تیرا بڑا کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہو کے کلام کرے گا۔ حضور کا میلاد بوڑھا منائے گا نا، کس نے عزت دی؟ حضور کا میلاد خواتین منائیں۔ سانپ سمجھا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، مخصوص ایام میں جس برتن کو وہ ہاتھ لگا دیتی اس کو مارا جاتا تھا۔ اسلام آ گیا، اسلام آ گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں مخصوص ایام میں ہوتی تھی اور اس حالت میں میں بوٹی کے اوپر دانت لگا کر کھاتی تھی، نبی پاک وہی بوٹی مجھ سے طلب فرما لیا کرتے تھے، میں پیش کرتی تھی، حضور اسی جگہ پر اپنے دندان مبارک لگاتے جہاں میرے دندان مبارک لگے ہوتے تھے۔ ختم ہو گئی بات۔ اب عورت کا جو روپ اس دنیا میں ہے، دیکھو حضور نے اس روپ کو کیا عزت دی ہے۔ ماں ہے تیرے قدموں تلے جنت ہے، بہن ہے اس کا حسن سلوک کر لے تجھے جنت مل جائے گی، بیٹی ہے اس کو پال پوس کے بڑا کر کے بیاہ کر دے تو تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا، بیوی ہے اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لے، اس کے منہ میں نوالا ڈال دے تجھے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جو میلاد نہیں منائے گی؟ اے غلاموں تم بھی میلاد مناؤ، تم بھی میلاد مناؤ۔ عرب کے اندر 3 چیزیں بدبختی کی علامت تھیں،
غلام ہونا، اجنبی ہونا، سیاہ ہونا، تینوں بلال کے اندر ہیں اور وہ ہمارے آقا ہیں۔ 1209 سے 1260 تک اس برے صغیر پر خاندان غلامان کی حکومت رہی ہے۔ کس نے پہنچا دیا غلاموں کو اتنا اونچا؟ میلاد نے۔ فرمایا ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارے پہ سردار بنا دیا جائے نا، حکم ماننا جب تک کتاب و سنت کے مطابق تمہیں چلا رہا ہے۔ جو دین حضور نے دیا نا اس میں رشوت نہیں ہے، نو برائبری۔ کیوں؟ رشوت از دا ڈسٹرکشن آف جسٹس۔ رشوت جسٹس کو، قانون کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضور نے جو دین دیا اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مس پریزنٹیشن آف فیکٹ ہے کہ تم جو دے رہے ہو تم وہ صحیح نہیں چیز دے رہے، مس پریزنٹیشن آف فیکٹ ہے۔ حضور نے جو دین دیا اس میں زنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں فیملی کلیپس ہو جاتی ہے۔ حضور نے جو دین دیا اس میں سود نہیں ہے، کیوں؟ اس سے پورا سسٹم، اس کے ریسورسز صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے، لوگوں میں کاہلی آ جاتی ہے، اکانومی جیم ہو جاتی ہے۔ یہ دین ہے حضور کا۔